ادھر چلا میں ادھر چلا، جانے کہاں میں کدھر چلا۔ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس وقت رتک روشن بنی ہوئی ہے۔ میں سوچا کہ یار پہلے ٹاکس ہو جائیں گورنمنٹ کے اس نیگوسیشن والی، جو کل کی ایپیسوڈ ہے یہ ذرا ہو جائے تو اس کے بعد ویڈیو بنا لوں گا، اس کے بعد رکھ لوں گا، لیکن تھوڑا بزی ہوں تو اس لیے میں نے سوچا کہ یار چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ابھی تک تو ٹاکس نہیں ہو رہے، نظر آ رہے، منع کر چکے ہیں۔ اب گورنمنٹ اپنی طرف سے کوئی کمیشن بنانے کی اناؤنسمنٹ کر دے خود ہی خود تو ایک الگ ہی انوکھا نمونہ ہوگا، لیکن اف یو آسک می میرا نہیں خیال کرے گی۔ وہی گھسا پٹا سا شاید جواب دے دیں، وہ کنسیڈرنگ کہ پی ٹی آئی واک آؤٹ بیک ٹریک کر چکی ہے کہ ہم کمیشن نہیں بنا سکتے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی موڈ بدل چکی ہے، موڈ بدل چکی ہے۔ یہ میں سمجھاؤں گا کیسے۔ پہلے یہی موڈ تھا کہ ٹاکس گورنمنٹ کے تھرو ہوں، اب وہ موڈ نہیں ہے۔ بات سمپل یہی ہے۔ اسٹل آئی ایم ویری کیوریس کہ گورنمنٹ ریئیکشن کیا دیتی ہے۔ آئی ایم اسٹل ویری کیوریس۔ میں نے بہت کہا تھا کہ یہ سب دکھاوا ہے، دکھاوے کے لیے کوشش تھی کہ ہو جائے اس طرح سے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب کی جو ڈیمانڈز ایسی تھیں، خاص کر کے 9 مئی، تو پھر اسٹیبلشمنٹ اگنور نہیں کر سکتی تھی۔ اور جیسے میں نے کہا تھا کہ اگر خان صاحب چوڑے ہیں تو وہ کیوں ہٹیں گے 9 مئی کی کمیشن سے، اور جب خان صاحب نہیں دے رہے کوئی ڈیل کا تاثر بھی، یا کوئی ایسی ڈیل نہیں کر رہے کہ خود بخود باہر آ جائیں، خود باہر آ جائیں، باقی سب دیکھا جائے گا۔ دیکھیں یہ بات میں نے آپ کو لکھ کے دے دوں، اگر وہ اس وقت سیلف ایگزائل کو ایکسیپٹ کر لیں، یا یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ میں اکیلا باہر آ جاتا ہوں تاکہ ڈیل کا تاثر چلا جائے، تو وہ اگلے دن باہر آ جائیں گے۔ لیکن میں نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ ہی از ناٹ اے کنونشنل پولیٹیشین لائک ادرس، اینڈ ہی نوز ویئر اٹ ہرٹس دا موسٹ، اور وہ میکسیمم لینا چاہ رہا ہے۔ سو وہ 9 مئی کو پکڑے رکھا انہوں نے، اور الٹا 9 مئی کو ایکولائز کرنے کے لیے ان کو 26 نومبر بھی مل گیا ہے۔ سو ناؤ آفٹر آل دس ٹائم، جب وہ جیل میں رہ چکے ہیں، آپ اتنا کریک ڈاؤن کر رہے جا رہے تھے ان کے، تب وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اب جب ان کی باری ہے وہ پیچھے کیوں ہٹے گا؟ الٹا انہوں نے تو پھر بھی سیف سپیس دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کو میرے نزدیک، جب وہ باقی چیزوں سے ہٹ گئے ہیں اور صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بناؤ، پرزنرس ریلیز کرو، سائڈ پہ ہو جاؤ، ان شارٹ باقی میں دیکھ لوں گا نکل کے۔ لیکن کوئی آثار نہیں ہے کہ ایسا موڈ ہو، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہائیبرڈ سسٹم کو سیو کرنا ہے نا، باقی کوئی چیز نہیں ہے، ہائیبرڈ سسٹم کو سیو کرنا ہے، باقی کوئی چیز نہیں ہے کوئی، باقی آپ کو باتیں کرتے رہیں۔ لیکن چلیں ہم باتوں کو ہی فی الحال ڈسکس کر رہے ہیں۔ ابھی اگر خان صاحب ڈیل کریں گے تو ظاہر ہے وہ اپنے ٹرمز پہ کریں گے، اور وہی کر رہے ہیں وہ۔ اسٹیبلشمنٹ کو بس یہ بات سمجھنے میں لیٹ ہو رہی ہے۔ ابھی ٹاک سے پی ٹی آئی نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، ظاہر ہے افسوس کی بات ہے۔ سیاستدانوں چاہیں تو سلیوشن اب بھی نکل سکتے ہیں، لیکن مفادات کا ٹکراؤ جاری ہے، اور کمزور اتنے ہیں کہ ایک جیلر بھی سرکار کی نہیں سن رہا۔ لیکن کیا ہوا پی ٹی آئی کو؟ میں تو پہلے دن سے پوچھ رہا ہوں کہ ٹاک سے پی ٹی آئی پیچھے کیوں ہو رہی ہے؟ کنڈیشن ٹاکس لگانے کا مقصد کیا تھا جبکہ وہ کمزور ہیں، جبکہ بقول بڑے بڑے صحافیوں کے کہ پی ٹی آئی کے اوپر اب بھی کانٹا لگا ہوا ہے؟ بھائی بات سیدھی ہے، اس کی 2 وجوہات ہیں، اور جو یہ 2 وجوہات ہیں ہمیں ہر جگہ دکھائی جا رہی ہیں۔ ایک ہے کہ پی ٹی آئی کو محسوس ہوا ہے کہ موڈ ابھی بھی وہی ہے، اور پی ٹی آئی کہیں سے بھی یعنی معاملات سیٹلمنٹ کی امید نہیں ہے پی ٹی آئی کو، اس لیے گور خان صاحب ڈیلی آ کے کہہ رہے تھے کہ بھائی ہم نہیں جائیں گے، نہیں آئیں گے اگر کمیشن نہیں بنی، اور وہ کہہ رہے تھے موڈ بھی نہیں ہے سرکار کا، خود ہی کہہ رہے تھے۔ گورنمنٹ جیل میں ملاقات نہیں کروا پا رہی تھی ڈسپائٹ لچک بائی خان صاحب کہ اگر ملاقات کروا لیں تو ہم شاید واپس آنے کا سوچیں، وہ بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کو شاید جو میٹنگ ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ اور پی ٹی آئی کے سربراہ کے، تو وہاں شاید معاملات شاید کلیئر تھے کہ بھائی نہیں ہو رہی کوئی سیٹنگ، شاید جو یہ بڑے بڑے صحافی بھی کریں۔ سو اب اگر یہ سچویشن ہے تو ظاہر ہے ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ تو پھر جو منی فاروق صاحب جیسے صحافی بول رہے ہیں کہ اب اٹس آرمی چیف اگینسٹ خان صاحب، تو بات اگر یہاں آ گئی ہے تو پھر ظاہر ہے کسی ایک نے ظاہر ہے راستے سے ہٹنا پڑے گا، یا کسی ایک کو پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اور جب یہ سچویشن ہے تو ملک تو گیا تیل لینے، ظاہر سی بات ہے نا، مطلب آپ تو چلے تھے انسٹیبلٹی کو کنٹرول کرنے، اور آپ یہ صحیح ہے، پھر ملک تو گیا تیل لینے۔ اب ملک میں پھر پولیٹیکل انسٹیبلٹی عروج پہ جائے گی، پھر پی ٹی آئی روڈز پہ آنے کا سوچ رہی ہے۔ اگر یہی ریزن ہے
تو شاید اسی لیے ہی خان صاحب نے جنید اکبر کو بھی ہٹایا ہے جو بظاہر اینٹی علی امین گنڈا پور صاحب ہیں. تو ایسے بندے کو لگانے کا مطلب پی ٹی آئی روڈز پہ احتجاج بڑھائے گی, پی ٹی آئی انتشار کرے گی, پھر لانگ مارچز ہوں گے, اور اس بار کی طرح گنڈا پور لوگ نہیں لائے گا, یا گنڈا پور جو ہے وہ جس طرح بھاگ جاتا تھا اس بار جو ہے وہ جنید صاحب لائیں گے, اور وہ شاید اور شور سے لائیں, اور شاید اس بار لڑائی کے موڈ میں بھی آئیں, جو کہ گورنمنٹ کو بھی خدشہ ہے. جو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی نے کچھ اور کیا مذاکرات کے ختم ہونے کے بعد تو گورنمنٹ بھی اس طرح سے جواب دے گی. لیکن ان آل آنیسٹی میرا آپ سے ایک سوال ہے, اگر ایسی سچویشن فروخت لیتی ہے کہ جب ٹاکس ہو کہ کہانی بن سکتی تھی, یعنی کہ ٹاکس بھی ہو رہے تھے لیکن پھر بھی نہیں ہوئے اور سارا کیاؤس ہو گیا, تو کیا امید لگائیں کہ ایسی سچویشن کیا اسٹیبلشمنٹ خود چاہ رہی ہے؟ کیونکہ ایسی سچویشن تو انہیں کو ہی فیور کرتی ہے. تو پھر یہ ہماری صحافی کیوں کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف ورسز پی ٹی آئی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر یا تو مارشل لا لگا جائے گا یا پھر نون لیگ خود ہاتھ نکال لے گی, کیونکہ جب لڑائی عروج پہ جائے گی تو نون لیگ ایک وقت کے بعد اپنا کندھا چھوڑ دے گی. نواز شریف صاحب میں نہیں سمجھتا, آپ سمجھے نہ سمجھے, میں نہیں سمجھتا کہ اس سے آگے وہ شاید خاموش رہ پائیں. اس کی پارٹی ختم ہو رہی ہے سر. اب یا تو ان کو واقعی پرواہ نہیں ہے, لیکن خطوط تو لکھے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب کو ان کی پارٹی کے لیڈرز کی طرف سے ہی کہ بھائی آپ کی پارٹی تباہ ہو رہی ہے, پلیز اسٹیپ ان. بیرسٹر عقیل گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن, انسیڈ اسپوکس پرسن, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شوق نہیں ہے گورنمنٹ کرنے کا, کسی اور کو اگر گورنمنٹ چلانی ہے تو آ کے لے لے. لیکن آل ان آل اگر ضد ہے اور واقعی بات خراب ہو چکی ہے اینڈ اٹس آرمی چیف اگینسٹ عمران خان, تو پھر ظاہر ہے ہم ایکسیڈنٹ کی طرف ہی جا رہے ہیں. لیکن آسرا کیا ہے پی ٹی آئی کو کہ اگر ایسی سچویشن ہے تو آسرا کیا ہے کہ وہ بھی اس وقت جب اس کے کارکن تھکار چکے ہیں, پتہ ہے کہ ملٹری ٹرائلز کا وغیرہ کا ابھی تک لٹک رہا ہے, پی ٹی آئی کو یہ سب کچھ پتہ ہے, تو وہ دوبارہ کیوں لڑائی کے موڈ میں جا رہی ہے؟ اب اس کے بھی دو وجوہات ہیں. یا تو خان صاحب کے پاس انفارمیشن ہے کہ امریکنز آر گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ. اب یہاں یہ سوال ہے کہ گوئنگ ٹو ڈو واٹ؟ ڈائریکٹ انٹرونشن. اگر ڈائریکٹ انٹرونشن ہونے جا رہی ہے ان فیور آف اے پاپولر لیڈر, یہ ایک الگ ہی دنیا ہو جائے گی. میں بار بار کہتا ہوں, پھر اس سے سگنل یہ جائے گا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے امریکنز نہیں سن رہے ہیں فار دا 4 years کمنگ 4 years. سو دنیا کے سپر پاور جو اس وقت بالکل اکھاڑ پچھاڑ کرنے کے موڈ میں ہے دنیا میں, کولمبیا کو دیکھ لیں کیا دھمکی دی ہے اس نے. اب وہ سپر پاور ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری اور اونلی نیوکلیئر مسلم کنٹری کے پاپولر لیڈر کو سپورٹ کر رہا ہے. کین یو امیجن کیا اثرات جائیں گے اس کے؟ بیچارے عرب کا کیا حال ہوگا, ایون ایردوغان کو بھی مسئلے ہو جائیں گے. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ نوبت ہی آنے دی جائے گی. لیکن چلیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ یہ مان لیتے ہیں کہ ڈائریکٹ انٹرونشن ہو سکتی ہے, اور یہ انفارمیشن ہے خان صاحب کو, تو ظاہر ہے یہ انفارمیشن اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی ہے. محسن نقوی صاحب کی باتیں سن لی آپ نے, منتیں کر رہے ہیں بیچارے کہ اتنا نہ کہیں کہ ملک دشمنی ہو جائے وہاں کے کانگریس مین کو. اب محسن نقوی صاحب تو گورنمنٹ اور اس سسٹم کے خلاف جو پلس ملی ہے ان کو, وہ اس کو ملک دشمنی کہہ رہے ہیں. لیکن آپ ان کی باتوں سے اور ان کی شکل سے پورا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کو کس طرح کی پنچنگ بیگ بنایا ہے امریکہ میں. اب سننے میں آ رہا ہے کہ بلاول صاحب بھی امریکہ جا کے انہوں نے بھی کوشش کرنی ہے, ان کی بھی حالت دیکھ لیجئے گا. سو اب جب اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ ڈائریکٹ انٹرونشن ہو سکتی ہے اور وہ اگنور کر رہے ہیں, تو اب میں کیا بولوں اس کو؟ کسی کی ضد میں اتنا آگے جائیں گے کہ ویسٹرن پاورز کو اگنور کریں گے؟ میرا نہیں خیال سر. آپ صرف وہ صورتحال امیجن کریں کہ اس تک کیا صورتحال ہوگی, اور آنیسٹلی پوچھیں کہ ایسا ہو سکتا ہے پاکستان میں؟ کہ یہ تو بہت دور کی کہانی ہے. میرا تو یہ ماننا ہے کہ سر اگر ملک ریاض صاحب کو صحیح سے پکڑا گیا یا ان کو صحیح سے ہرٹ کیا گیا تو پھر خود ہی جو سسٹم ہے اگینسٹ دا سسٹم ریئیکٹ کرنا شروع ہو جائے گا. امریکہ کو اگنور کرنے پہ تو سب کچھ ہی ریئیکٹ کر لے گا. سو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کہانی ایسے ہے. یہ کہانی اصل میں ایسے نہیں ہے, ایسے ہے. یہ کہانی ایسے ہے کہ دونوں آ کے وہاں کھڑے ہیں کہ دونوں اگر بج ہوئے تو کنسیڈ یا ڈیل کا تاثر چلا جائے گا. سو ٹاکس پوسٹ پون ہو رہے ہیں کیونکہ موڈ بدل گیا ہے. پہلے معاملات نون لیگ کے تھرو ہی سیٹل کرنے تھے, لیکن نون لیگ میں دم نہیں ہے,
اور نہ نون لیگ کی نیت ہے، اور نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ پہ یقین بھی نہیں ہے کہ اگر بات ادھر بنا دی تو ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ آگے چل کے دھوکہ دے گے۔ کیوں ہوگا نون لیگ کو یقین؟ کیونکہ یہ جو ڈائریکٹ ملاقات ہوئی تھی، یہ ملاقات واضح کرتی ہے نا، اور کچھ کرے نہ کرے یہ ملاقات یہ تو واضح کرتی ہے کہ کہیں نہ کہیں ری تھنکنگ شروع ہے۔ جب نون لیگ کو یہ پتہ ہے کہ ری تھنکنگ ہو رہی ہے تو اب نون لیگ اپنا کندھا شاید دینے کے موڈ میں نہ ہو۔ حالانکہ بیچاری گورنمنٹ، یعنی مطلب انہوں نے پوری کوشش کی گورنمنٹ نے کہ بھائی پی ٹی آئی والے ان سے بات کر لیں، لیکن ان کو ان کی حیثیت وقتاً فوقتاً اسٹیبلشمنٹ بھی یاد دلاتی آئی ہے، اب پی ٹی آئی نے بھی یاد دلا دی ہے کہ گورنمنٹ کی حیثیت کیا ہے۔ سو اب جب دونوں کو پتہ ہے کہ ہم ڈیل یا کنسیڈ کا تاثر نہیں دینا ہے تو کوئی اور راستہ ڈھونڈا جائے گا۔ اب راستے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت ہیں، دیکھیں اگر چیزیں رکی ہوتی نا تو یہ پی ٹی آئی کا جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا ہے نا، یہ نہیں لگتا، وہ بھی جنید اکبر صاحب، اور پھر اسی کو کے پی کے کا صدر گنڈا پور سے ناراضگی، تو وجہ ہوگی، ٹھیک ہے، ایک وجہ ہے، ہو سکتا ہے بشرا بی بی والی کہانی بھی صحیح ہو سکتا ہے جنید اکبر کی لابی کہ کچھ منسٹرز بھی بن جائیں، بٹ اگر ایسا ہوا تو اٹ ول ہرٹ پی ٹی آئی، یہ آپ لکھ لو، کیونکہ پی ٹی آئی اپنی گورنمنٹ کو ویک کرے گی، اور جب گورنمنٹ ویک ہوگی تو الٹیمیٹلی پی ٹی آئی ویک ہوگی۔ بٹ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گنڈا پور اور مولانا کی کچھ نہیں بنتی ہے، ایک شہر کے نہیں ہیں، وہ ایک شہر کے ہیں، تو ارے ایک پالیٹکس ڈی آئی کان پالیٹکس، تو ہو سکتا ہے کے پی کے کا صدر بدل کے شاید کچھ مولانا کے ساتھ باتیں شروع کرنی ہوں۔ ویسے بھی اسد کیسر صاحب پیغامات پہنچا رہے ہیں مولانا کو، سو اگر گنڈا پور صاحب سے سی ایم شپ بھی چلی گئی تو پھر تو کنفرم ہے کہ مولانا کو اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے، لیکن آئی ووڈنٹ گو دیٹ فار۔ فی الحال اس کا مطلب صرف سمپل یہی ہے کہ گنڈا پور صاحب نے کوئی بھنڈ مارا ہے، اور بھنڈ کیا ہے یہ نظر آ جائے گا کچھ دنوں میں، کیونکہ سزا تو ہوئی ہے ان کو، یہ جو ابھی جو چینج کیا گیا ہے اور سب کچھ، یہ سزا ہے، سمپل سی بات ہے۔ ہاں تو راستے کیا ہیں ویسے؟ اور جب ڈیڈ لاک ایسا ہو تو اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینٹ میں پانی کا مسئلہ پھر ابھرا ہے، ہر جگہ ابھرے گا سر، یہ آہستہ آہستہ ابھرے گا، دیکھیے گا۔ سندھ اور بلوچستان کینالز کو ایکسیپٹ نہیں کر پائیں گے اور کبھی نہیں کریں گے۔ پنجاب گورنمنٹ بضد ہے، حالانکہ پنجاب کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ چولستان کے جو 50 لاکھ ایکڑ زمین کو آباد کرے گا نا یہ جو پانی، یہ جو کینالز بنا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب اپنے کہیں اور کے 50 لاکھ ایکڑ زمین کو بنجر کرے گا۔ اب سمپل کیلکولیشن تو یہی ہے، اگر ہم یہ مان لیں جو یہ آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ پنجاب اپنی پانی کو استعمال کر کے یہ سب کچھ کرنے جا رہا ہے، اگر یہ آرگومنٹ مان لیتے ہیں تو ظاہر 50 لاکھ ایکڑ پر کہیں اور سے بنجر کرنے جا رہا ہے۔ اور اگر بات یہ ہے کہ پانی زیادہ ہے پنجاب کے پاس تو پھر پانی سندھ اور بلوچستان کو کیوں نہیں دے رہے بھائی؟ کیوں نہیں ملتا ہے؟ سندھ اور بلوچستان کے پاس ہمیشہ پانی کم آتا ہے، تو اگر پانی زیادہ ہے تو پھر نیچے کیوں نہیں آ رہا؟ عجیب وہ آرگومنٹس ہیں۔ الٹا آج لا منسٹر صاحب کہتے ہیں، ہمارے لا منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ سی سی آئی کے بجائے پنچایت کے طریقے سے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں۔ اب حالت دیکھیں یار، سی سی آئی جو اس چیز کا قانونی فورم ہے، اس کے علاوہ یہ کہیں اور سیٹلمنٹ کریں گے، ایز اف اٹس لائک اے پولیٹیکل ایشو، اور چند شکلیں بیٹھ جائیں گی اور وہ مسئلہ حل کریں گے۔ سر جی اٹس اے سروائیول ایشو۔ ان کینال سے چولستان اگر آباد کیا تو بلوچستان اور سندھ میں 50 لاکھ ایکڑ زمین بنجر ہوگی، یہ فیکٹ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں نا، ہم آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز لے آتے ہیں جو شاید دماغ سے نہیں 2 پیسے سوچے جاتے ہیں۔ کارپوریٹ فارمنگ اگر کرنی ہے تو ڈھنگ سے جو آپ کے ملک میں ایگریکلچرسٹ لوگ ہیں ان کے لیے راستہ آسان کریں، تو تاکہ وہ خود کریں۔ یہ چلے ہیں اپنی ایک کمپنی بنا کے اپنے پاس کنٹرول رکھ کے کارپوریٹ فارمنگ کرنے، اور پانی جیسے سینسٹیو ایشو کو اگنور کیے بیٹھے ہیں۔ یہ کب تک چلے گا؟ ظاہر ہے بند کرنا پڑے گا، اور بند کیوں نہیں ہو رہا ہے ابھی تک؟ کیونکہ ابھی تک مفادات کا ٹکراؤ چل رہا ہے، پیپلز پارٹی کا بھی مفادات چل رہے ہیں، نون لیگ اپنے آپ کو پنجاب سینٹرک پارٹی دکھانے کے چکر میں، تاکہ لوگوں کو محسوس ہو کہ نون لیگ پنجاب کی پارٹی ہے، پنجاب کے لیے کر رہی ہے، پنجاب کا پانی، یہ سب کچھ۔ لیکن ایک بار یہ کینالز شروع ہوئے نا سر، تو نقصان پنجاب کے لوگوں کا بھی ہوگا، اور یہ کارپوریٹ فارمنگ کے چکر میں ایگریکلچر میں بھی گھسنا چاہ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو زمینیں چولستان میں سستی خریدی تھیں، کالا باغ ڈیم بنے گا تو آباد کر کے مہنگی بیچیں گے اس نیت سے، اب وہی چیز ان کینالز کے تھرو کرنے کی کوشش ہے۔ سو یہ ایسا ایشو ہے جو کبھی بھی اگلی ٹرن لے سکتا ہے کسی بھی وقت، اسپیشلی جب باقی ساری چیزیں ہٹ کریں گی ساتھ ساتھ۔ دیکھیے گا، ویسے آن دا لائٹر نوٹ، وہ بیچارہ تاجر جس نے کہا کہ مریم نواز دے دیں ہمیں سندھ میں اور ہم سے مراد علی شاہ لے لیں، پلیز ڈو اٹ،
مریم نواز شریف صاحبہ سندھ کی سی ایم بن کے مجھے کام کر کے دکھائے. سندھ میں سسٹم چلتا ہے سر، حکومت نہیں چلتی، اور اس سسٹم نے حال اتنا بحال کر دیا ہے کہ پوچھے مت. مریم نواز کے آنے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور مریم صاحبہ کون سی کوئی بڑی ایڈمنسٹریٹر ہیں؟ شی از پیورلی شو آف. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کچھ بھی کر لیں، میڈیا کسی کو زیرو کا ہیرو نہیں بنا سکتی. اور ویسے سندھ میں سسٹم کا حال یہ ہے کہ ایم این اے صاحب ہے ایک سانگڑ کے قریب، علاء الدین سم تھنگ، کوئی اس طرح کرے نا، پورے گاؤں پہ انہوں نے ہتھیاروں کے ساتھ دھاوا بول دیا ہے، لوگ مار دیے، لوگ زخمی کر دیے پورے گاؤں پہ. لوگ لاشیں رکھ کے بیٹھے ہیں 2-3 دن سے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ایف آئی آر نہیں ہو رہی. حال یہ ہے کہ چائنیز ہائی کورٹ پہنچ گئے ہیں، چائنیز تاجر، کہ سندھ پولیس سیکیورٹی کے نام پر ہمیں ہراساں کر رہی ہے اور پیسے بٹور رہی ہے. اور ہمارے ہوم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ چائنیز نے کورٹس جا کر صحیح کام نہیں کیا ہے، پروٹوکول کی خلاف ورزی کی ہے. یار لنجار صاحب، آپ ملک کا حال دیکھیں اس وقت، اور پھر چائنیز سے امید لگا رہے ہیں ہم کہ وہ آپ انویسٹمنٹ کریں. آپ پہلے ڈیٹ رول اوور تو لے لیں سر چائنیز سے، ان کی پھر آپ پلس دیکھ لیں کہ کیا چل رہی ہوگی اس وقت. پنجاب اور سندھ میں فرق صرف اتنا ہے سر جی کہ پنجاب کو اگنور نہیں کیا جاتا ہے، ان پہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے. سندھ کی پرواہ نہیں ہے کسی کو. اس لیے مریم صاحبہ اگر سندھ کی سی ایم بن جائیں تو مراد علی شاہ کی طرح مریم صاحبہ کو بھی کوئی لفٹ نہیں کروائے گا. دوسرا بڑا ایشو جو ایکٹیو ہو گیا ہے، بہت بڑا ایشو، میں لازم کہتا تھا، وہ ہے کورٹس. میں ہمیشہ کہتا تھا کہ کورٹس کی صورتحال کام آئے گی ادھر سے یا ادھر سے، اور اب 26 امینڈمنٹ کو لے کے کافی چرچا بھی شروع ہو گئی ہے. آج ویسے جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے صحیح شاٹ کھیلا ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے وہ کیس ہی ختم کر دیا جس کیس کو بیس بنا کے جسٹس منصور علی شاہ کی ججمنٹ کو افیکٹ کرنے کا موڈ تھا باقی کچھ ججز کا جو ان 26 امینڈمنٹ کے بینیفیشریز ہیں. میننگ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو شو کاز نوٹس بھیجا تھا ایڈیشنل رجسٹرار کو، وہی ختم کر دیا. الٹا جو کمیٹیز ہیں جنہوں نے کیس کو اٹھا کے کہیں اور بھیج دیا تھا، ان کو توہین عدالت کا مجرم ٹھہرا دیا. لیگلی نہیں ٹھہرایا ہے لیکن اشارہ یہی کیا ہے، اور فل کورٹ کے لیے چیف جسٹس کو لکھا گیا ہے. اور بیچارے جسٹس جمال اور جسٹس مظہر بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ سی جے کے اوپر توہین عدالت کی باتیں کر رہے ہیں اور پھر ان سے ہی بینچ کی امید لگا رہے ہیں فل کورٹ کی. یہ جو کانسٹیٹیوشن میں بیٹھ کے بیچارے مزے لے رہے ہیں. آج کورٹ رپورٹنگ ویسے سن کے نا محسوس ہوا کہ بیچارے اسٹیبلشمنٹ کے قریبی ججز بہت فرسٹریٹ ہیں. کیوں فرسٹریٹ ہے؟ اب اگر آپ کے ساتھ ہے اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے نا، یہ سب کچھ کرا کے آئیے، تو آپ اب فرسٹریٹ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا بدلا ہے؟ اس لیے ٹینشن نہ لیں، آپ سچویشن بنا دیں گے وہ آپ کے لیے. سوال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا کیا بنائے گی؟ انٹرنیشنلی حالات پہ دھیان دیں گے، انٹرنل پی ٹی آئی کے ہونے والے احتجاج پہ دھیان دیں، یا آپ کورٹسوں پہ دھیان دیں، یا اتحادیوں کے مسئلوں پہ دھیان دیں؟ سی دس از واٹ آئی یوز ٹو سے کہ اگر کچھ نہ بھی ہونا تب بھی اسٹیبلشمنٹ ویک ہوتی جائے گی اور جو اسپیس حاصل کیا ہے وہ چھوڑنا پڑ جائے گا. اب اگر موڈ واقعی ابھی بھی یہی ہے کہ کچھ نہیں کرنا ہے تو پھر ایونچولی سارا اسپیس لوز ہوگا. خیر، اب یہ 26 امینڈمنٹ کے کیس کی بھی فائنلی ہیئرنگ شروع ہو گئی ہے. سارے لائرز نے موقف یہی رکھا ہے کہ فل کورٹ بنائے. ججز کا تو موڈ نہیں تھا لیکن اب فل کورٹس بنانے کے لیے دلائل مانگے. ظاہر مجبور ہو گئے جب سارے لائرز اکٹھے ہو گئے، اور بعد 3 ہفتوں تک موخر کر دیا ہے. اب یہ بڑی گیم کرنے کی کوشش ہے. ظاہر ہے 3 ہفتے موخر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ شاید کہیں اور سے کوئی مدد آ جائے. اب مدد کی امید کہاں سے ہے؟ مدد کی امید ہے کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کیا جا رہا ہے جس کے تحت سپریم کورٹ میں 8 ججز یا 8 یا 9 ججز مقرر کیے جا رہے ہیں. ظاہر ہے اپنی مرضی کے اپوائنٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. اب سوال ہے کہ مرضی کس کی، گورنمنٹ کی یا اسٹیبلشمنٹ کی؟ کیونکہ اس وقت تو دونوں کی مرضیاں الگ ہیں. وہ تو خود گورنمنٹ کہہ چکی ہے کہ اگر ان سے بات کرنی ہے تو ہم سے نہ کرو. ظاہر مرضیاں الگ ہیں، چاہے آپ کو کوئی کچھ بھی کہہ دے. گورنمنٹ اپنے آپ کو بچانا چاہتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو. خیر اس پہ بعد میں آئیں گے، جب نام آ جائیں گے نا یہ سپریم کورٹ والے، جب نام آئیں گے تو چیزیں کلیئر ہوئیں گی. میرا تو ابھی خیال ہے کہ شاید کہانی کھینچے. سو کوشش یہی ہو سکتی ہے کہ کورٹ میں ججز بھر دو اور پھر فل کورٹ سے 26 امینڈمنٹ کو صحیح ڈکلیئر کروا دو. یہی امید ہے نا. میں نہیں سمجھتا کہ 26 امینڈمنٹ کو سیٹل کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ ججز اپوائنٹمنٹ کی نیت یہ ہے کہ 26 امینڈمنٹ کو صحیح ڈکلیئر کرنا ہے. انٹل انلیس عمران خان کے ساتھ اس چیز کے اوپر کوئی اگریمنٹ بن جائے پھر تو یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی.
خیر ججز اپوائنٹ کر کے اسٹیبلشمنٹ صرف اپنے لیے آسانی کر رہی ہے تاکہ فیوچر میں جو سپریم کورٹ ہوگی وہ ساری کی ساری اگینسٹ نہ ہو. پیکا قانون اب سینٹ کمیٹی سے بھی پاس, پی ٹی آئی کے اپنے چیئرمین تھے وہاں, لیکن ٹھیک ہے انہوں نے ہی پاس کروا دیا. اب ظاہر ہے سینٹ سے بھی پاس ہو جائے گا. اب ان کو لگتا ہے کہ یہ اسٹینڈ کر لے گا. آپ کچھ بھی کوشش کر لیں سر, دیز تھنگز آر ناٹ گوئنگ ٹو ورک. ہونڈے قسم کی چیزیں ہیں, آؤٹ آف دا باکس آئیڈیاز ہیں, یہ فضول کے ہر دور میں آتے ہیں. ان کو لگتا ہے ہم چائنا بنا سکتے ہیں پاکستان کو. بھائی ملک کی ڈائنامکس کو تو سمجھو بفور انیکٹنگ سچ لاز. پاکستان میں یہ چیز کبھی وتھ اسٹینڈ نہیں کرے گی. سو دونوں طرف کی چیزیں چل رہی ہیں. پیکا قانون جو لانگ ٹرم ایم ہے اسٹیبلشمنٹ کا, اس کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ میں سمجھتا ہوں. بھلے کچھ بھی کہہ دیں آپ کو. سپریم کورٹ میں ججز کی اپوائنٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے گورنمنٹ کو سیو کرنے کا. ہاں البتہ یہ کوشش ہے کہ خان صاحب کو ڈھیل نہیں دینی ہے, اس لیے ان کے کیسز پھر انہی ججز کے سامنے لگائے جا رہے ہیں جو سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اپوائنٹ ہوئے ضمانتیں بھی رد ہو رہی ہیں, وہ بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. بات وہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ججز کو کیس دینا, ضمانتیں ریجیکٹ کرنا, یہ سب ہوگا. ظاہر ہے تاثر تھوڑی دینا ہے کہ کنسیڈ کر رہے ہیں. اب یہ بھی تاثر دیا جائے ساتھ ساتھ, یہ اس لیے ہو رہا ہے ساتھ ساتھ ججز یہ جو لگائے جا رہے ہیں کہ جو کیسز ختم ہوں گے نا تو پھر یہ تاثر دیا جائے کہ یہ بھائی ڈیل کے تھرو ہیں, ہم نے کروائے ختم, نہ کہ یہ کورٹس کے تھرو باہر آئے ہیں. بس یہ اس لیے تاکہ وہ ججز اپنی مرضی کے ہوں. باقی کوئی ریزن نہیں ہے اس چیز کا. کیا مطلب کیا اس سے کیا 2 مہینے اور 3 مہینے اور کیا, تو میں نہیں سمجھتا اس طرح کوئی اور ریزن ہے. سو جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں سب کو کہ گورنمنٹ کو یا نظام کو سیو کرنے کے لیے ہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. یہ صرف اسٹیبلشمنٹ اپنے کام کروانے کے چکر میں گورنمنٹ کی مجبوری دیکھ کے مجھے حیرت ہو رہی ہے. کتنے مجبور ہیں بیچارے کہ ہر کام جی حضوری سے کیے جا رہے ہیں اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہے. دیکھیں اگر آپ جو پرپز اچیو کرنے نکلے تھے پرپز اچیو نہیں کر رہے, الٹا جس کو کم کرنا تھا, پولیٹیکلی کچھ معاملات سیٹل کرنے تھے, وہ تو واپس بڑھ رہے ہیں. سو ادھر خان صاحب نوز کہ یہ مجبور ہو رہے ہیں اور اسی لیے وہ چوڑے ہوتے جا رہے. یا تو ان کو انفارمیشن ہے کہ بھائی ٹرمپ کچھ کرے گا, لیکن یہ دونوں انفارمیشن ہونے کے باوجود, ظاہر ہے انفارمیشن اسٹیبلشمنٹس کو بھی ہے, ہونے کے باوجود بھی اگر اسٹیبلشمنٹ نے اپنا موقف برقرار رکھا ہوا ہے اور چیزوں کو اگنور کیا تو پھر ہونا وہی ہے جو میں کہتا ہوں کہ سسٹم بچانا ضروری ہے, کسی کی پرسنل ضد میٹر نہیں کرتی. لیکن جب میں یہ نہیں مانتا تو میں یہ مانتا ہوں کہ اس مسئلے کو اب گورنمنٹ کے تھرو یا کسی قسم کے ٹاکس کے تھرو حل نہیں کرنا ہے, کیونکہ خان صاحب جو مانگ رہے ہیں وہ دے نہیں سکتے اور خان صاحب کو ایسے روک نہیں سکتے. تو عنقریب ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہوتے دیکھ رہا ہوں میں. اگر تو ٹاکس نہیں ہوئے اور واقعی بالکل ختم ہو گئے تو بہت جلدی بہت شور ابھرنے والا ہے. ریزن کچھ بھی ہو, اگر یہ ریزن ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں مان رہی اور ہلنے کے موڈ میں نہیں ہے تو بھی یہ سب کو پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ویک ہے اور مجبور ہو رہی ہے. اور اب کورٹس, وکلا, ہر کوئی چڑھائی کرے گا اور خان صاحب انٹرنیشنل حالات اور ان کی سپورٹ پہ پریشر بڑھاتے جائیں گے, وچ مینس اسٹیبلشمنٹ ریئیکٹ کرے گی. اب ریئیکٹ کچھ بھی کریں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے, نقصان اپنا ہی کریں گے. ہاں امریکہ یا ٹرمپ کو اگر کوئی بہت بڑی چیز آفر کر دی وہ پھر ایک الگ بات ہے, لیکن کیا آفر کرنے کے لیے ہمارے پاس ہے. افغانستان کی باتیں محسن نقوی صاحب نے وہاں جا کر کی ہیں, کلیئر ہوا ہے کیا کام ہے امریکہ کو افغانستان میں. وہ ہلکے پھلکے ہتھیاروں کی اس نے بات کی ہے, اتنے میٹر نہیں کرتے. کہ اڈے دیں گے آپ ان کو, ہتھیار خریدیں گے, پیسے ہیں ہمارے پاس ہتھیار خریدنے کے امریکہ سے. چائنا سے ہاتھ نکالیں گے آپ اگر وہ کہے چائنیز انویسٹمنٹ کو ہرٹ کریں گے جسٹ بیکاز پرسنل ضد ہے. نہیں سر جی ایسے نہیں ہوتا. تو پھر اگر اسٹیبلشمنٹ ریئیکٹ کرے گی تو ظاہر ہے پھر شور ہوگا اور ایکسپوز بھی ہوں گے. کون ہوگا آپ خود اندازہ لگا دیں, اور کس پہ انگلیاں اٹھیں گی آپ یہ بھی اندازہ لگائیں. اور جو لوگ پہلے ایک بار بول چکے ہیں اب وہ بولیں گے نہیں, وہ ایکٹ کریں گے, اسپیشلی یو ایس انویسٹر, اینڈ وچ ول ایونچولی لیڈ ٹو واٹ, اسٹیبلشمنٹ کنسیڈنگ. اگر نہیں کریں گے تو پھر کیا ملک میں سول وار شروع کروانی ہے, کیونکہ پھر تو جو ٹیررسٹ ہے یا جن کی گندی آنکھ ہے جیسے انڈیا وغیرہ وہ بھی ہٹ کریں گے. افغانستان بھی ہو سکتا ہے اپنے ہاتھ صاف کر لے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بزی ہوگی اندرونی معاملات کو ہینڈل کرنے میں. اینڈ اف ناٹ تو یہ سب آہستہ آہستہ ہونے دیا جائے گا. یہ سب جو ہو رہا ہے کیاس جو نظر آ رہا ہے, بیکاز کیاس از واٹ, کیاس از یس وہی
پی ٹی آئی پروبیبلی پھر 8 فروری کو آئے اور پھر 26 نومبر کو جو پلان تھا اس بار شاید وہ پلان دوبارہ ری انیکٹ کیا جائے. گولیاں چلانے والا نہیں، دھرنے میں بیٹھ جانے والا، اور ایک ساتھ بہت ساری چیزیں ساتھ میں ہٹ کریں گی. انٹرنیشنل کورٹس، پرابلی گرینڈ اپوزیشن، میڈیا، سول سوسائٹی، ڈیو ٹو پیکا. اگر بائی چوائس ہے تو ویری گڈ، اگر بائی چانس ہونے جا رہا ہے یہ سب کچھ تو ویک اپ فرام ڈینائل پلیز.